موت و حیات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ منزہ و برتر ہے وہ جس کے قبضہ میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور وہی دائمی عزت والا بہت بخشنے والا ہے۔ برکت والی ہے ذات، ہر عیب سے پاک ہے، ہر مخلوق سے بلند ہے، وہ ذات اللہ جس کے ہاتھ میں ہی تمام کائنات کی بادشاہت ہے۔ وہ اللہ بادشاہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کرے۔ جب ہم ہیں ہی کسی ایسے کے قبضہ میں جو قادر ہے، پھر اس کی مرضی کے خلاف چلے کیوں؟ وہ جس وقت چاہے اشارہ ہی کرے گا، ختم ہو جائیں گے، تو کیا فائدہ اس کے خلاف چلنے کا؟ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، مہربانی کرتا ہے، بخشتا ہے، قدم قدم پہ بخشتا ہے، لیکن رحیم و کریم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے نیاز، اسے پرواہ نہیں کسی کی، وہ بے نیاز بھی ہے، تو اس کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ بڑی برکت والی ذات ہے، سب جہانوں کی بادشاہت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ موت اور زندگی کو اسی نے پیدا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں آزمائے تم میں اچھے عملوں والا کون ہے، زیادہ عمل والا نہیں، اچھے عمل والا۔ کسی کی زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف ہوتی ہیں اور کسی کی ایک نیکی ایک طرف ہوتی ہے۔ وہ آپ نے سنا نا تذکرہ کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تاروں کو دیکھا، تاروں بھرے آسمان کو دیکھا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس آسمان کے تاروں جتنی نیکیاں کس کی؟ اب ہر وقت تو ان کے ابا کا نام حضرت ابوبکر صدیق کا آتا تھا، آج پوچھا، خیال یہی تھا آج پھر میرے ابا کا نام آئے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کے تاروں جتنی نیکیاں فاروق اعظم کی، عمر کی۔ بڑی اچھی بات ہے، عمر کی نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ عائشہ صدیقہ نے دعائیں ہی دی ہوں گی، یا رسول اللہ پر میرے ابا کی نیکیاں کدھر گئیں؟ فرمایا تیرے ابا کی ایک دن کی نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر حاوی ہے، ایک دن کی نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر حاوی ہے۔ وہ غار والی نیکی، ایک دن وہ نیکی جو ہے وہ اس کا ایک دن باقی پر حاوی ہے، تو گویا کسی کا ایک دن باقیوں کی ساری زندگی پر حاوی ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، اے خالق و مالک ہمیں احسن عمل کی توفیق عطا فرما، اچھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ تو کبھی کوئی اچھے عمل آتا ہے، اللہ تعالی مہربانی فرماتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، تشریف فرما تھے، ان کے پاس ایک آدمی، اب مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں، تشریف فرما تھے، ایک ساتھی آئے کوئی، تو آتے ہی انہوں نے ان کو پڑھنے کے لیے ایک دو کلمات دیے اور ان کے سر پہ پگڑی باندھ دی، ان کو جسے کہتے خلافت دے دی۔ وہ خادم جو تھے کہنے لگے، حضور ہم اتنے سالوں سے آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ہمیں اب تک وہ نوازا نہیں، ان کو نواز دیا۔ فرمایا تم آئے تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، یہ آیا ہے دیا بنا ہوا آیا ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، صرف روشنی کی ضرورت ہے،
میں نے وہ کر دی ہے، منور ہو گیا ہے، باقی تو سب کچھ تیار کر کے آیا ہے۔ تو کبھی انسان نماز و روزہ کا پابند ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، ذکر الہی کرنے والا ہے، کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، بس وہ اس کا رابطہ، اس کا رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ جیسے ہی رشتہ قائم ہوتا ہے رب تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت اور کرم فرما دیتا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے نیکی احسن عمل، کسی کی ساری زندگی، ساری رات کے سجدے ایک طرف اور کسی کا ایک سجدہ ایک طرف، وہ خلوص سے کہہ رہا ہو سبحان ربی اللہ، اور کوئی لگا ہو سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، خیال ہو کبھی دکان کی طرف ہے، کبھی کاروبار کی طرف ہے، کبھی بچوں کی طرف ہے، کبھی وہ ساری رات سجدے کرتے، خیالات ہی منتشر ہوں۔ بھئی خیالات منتشر ہوں، سبحان ربی اللہ کہنا پھر بھی فائدہ تو دیتا ہے، لیکن جو ایک خلوص دل کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، جیسے ہی اللہ اکبر کہتا ہے دنیا کی ہر چیز سے نکل جاتا ہے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ ذوالجلال میں پہنچ جاتا ہے، تو اس کا ایک سجدہ، اس کی ایک رکعت باقی سب کی ساری رکعتوں پہ، ساری رات کی نمازوں پہ حاوی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے کثرت نہیں، وہ کہتے ہیں نا کوانٹی نہیں، یار انگریزی کا لفظ کہیں بول دیتا ہوں، کوانٹیٹی نہیں کوالٹی، ایسے ہی ہے نا، ہاں ایسے ہی، ہاں وہ یہ تعداد نہیں چاہیے، مجھے معیار چاہیے۔ اللہ رب العزت کو تعداد نہیں معیار، پتھر ہے پتھر، ایک آدمی پتھر لاتا ہے، 1000 پتھر ہے اس کے پاس، اور ایک آدمی کے پاس صرف ہیرا ہے، ایک ہیرا بھی پتھر ہی ہے لیکن فرق ہے، وہ پتھر ہے، ہیرا ایسا ہے کہ اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں آ جاتی ہے۔ تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، ایک مرتبہ ہی عرض کریں یا اللہ کوئی ایسا زبان سے سبحان اللہ نکلوا دے جو ہیرے کا ہیرا بن جائے۔ ہم تو اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ بڑے لوگوں کی بات ہے، یہ خلوص لے کے آئے، یہ اپنے ساتھ اچھے عمل لے کے آئے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تیری بارگاہ میں آئے ہیں، مانگتے بھی تجھ سے ہیں، سجدے کی لذت بھی تو ہی دے، اخلاص بھی تو ہی دے، یہ معیار بھی تو ہی دے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اے خالق و مالک ہم پر مہربانی کر دے۔ اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو رب تعالیٰ انشاءاللہ نعمت عطا فرمائے گا۔ یہ کبھی انسان ہوتا ہے جیسے ہی میں نے کہا آیت الکرسی پڑھنے سے سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنا ہے، جب ہم آگے آئیں گے تفصیل پڑھتے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک ایک عمل پر اللہ تعالی جنت دیتا ہے، اس پہ جنت، اس پہ جنت، اس پہ جنت۔ تو حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک دن اللہ سے عرض کرنے لگے یا اللہ تو ایک مرتبہ ہی کوئی خلوص سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیتا تو اسے مل جاتا ہے، کوئی خلوص سے 2 سجدے کر لے تو اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ تیرا بھاؤ بڑا سستا ہو گیا ہے، تو بڑا سستا مل جاتا ہے، یا اللہ تو بڑا سستا مل جاتا ہے، اتنا سستی تو بازار میں چیز بھی نہیں ہوتی، ذرا سا اللہ اکبر کہا تو مل جاتا ہے۔ یا اللہ تھوڑا سا اپنا بھاؤ اونچا کر دے، نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز، یا اللہ اپنا جو ہے نا بھاؤ تھوڑا سا اونچا کر دے، یہ سستا دور بن گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو سستا ہو گیا ہے۔ یا اللہ جیسے ہی کوئی اللہ کہتا ہے تو مل جاتا ہے، کوئی ویسے ہی یا سمد کہتا ہے مل جاتا ہے، کچھ سجدے کرتا ہے مل جاتا ہے۔ یا اللہ تھوڑا سا بھاؤ اونچا کر دے تاکہ ذرا کوئی آنے والا آئے تو صحیح، 2 سجدے رگڑے تو صحیح، پھر تو ملے تو فوراً مل جاتا ہے۔ یہ ان کا اپنا ہے، وہ ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، اللہ ان کو مل گیا تو انہوں نے تو کہنا ہی اللہ سستا مل گیا۔ لیکن ہمارے وہ علامہ اقبال ہیں، وہ اسی شعر کو پڑھ کے کہتے ہیں نرخ ارزاں کن کے ناداریں ماں، یا اللہ یہ جو تیرا بھاؤ ہے نا
اور سستا کر دے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، ہم تو خالی ہیں۔ بھائی یہ چیز ملتی ہے بازار میں 100 روپے کی تھی، ملنے لگی 10 روپے کی، سستی ہو گئی نا۔ بھائی ایک چیز 100 روپے کی ہے، ملی ہے 10 روپے کی، یہ ہو گئی سستی۔ لیکن جس کے پاس روپیہ بھی نہیں ہے اس کے لیے تو مہنگی ہے، وہ کیا کرے؟ اس طرح کہتے یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، کلمہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ہم تو پڑھتے ہیں زبان سے جیسے طوطا پڑھتا ہے۔ اے خالق و مالک ہمیں اخلاص دے دے، ہمیں تو اپنی رضا کی توفیق دے دے، یا اللہ ہمیں وہ اندر کی وہ چیز عطا کر دے جو تو عطا کرتا ہے۔ تو یا اللہ تیرا بھاؤ ہے لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا اور ہلکا ہو جا اور مہربانی کر دے۔ تو آئیے اللہ سے عرض کرتے ہیں خالق اے مالک اے پاک پروردگار ہم پہ مہربانی کر دے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، خالی جھولی لائے ہیں، بلکہ جھولی بھی نہیں ہے، جھولی بھی تجھ سے لیں گے۔ اے خالق و مالک ہمیں جھولی سمیت ہر نعمت عطا فرما دے۔ تو جب بندہ اس سٹیج پہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر مہربانی کرتا ہے اور اس پر رحم و کرم فرماتا ہے۔ چلیے انسان جہاں کہیں بھی ہو موت اسے آئے گی۔ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ جہاں کہیں تم ہوگے آ لے گی تمہیں موت، اگرچہ پناہ گزین ہو تم مضبوط قلعوں میں، اور اگر پہنچے انہیں کوئی بھلائی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچے انہیں کوئی تکلیف تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے۔ ہاں تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت آ جائے گی، چاہے مضبوط قلعہ کے اندر، جتنی یقینی چیز موت ہے اتنی یقینی چیز کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے آئے، اقتدار والے آئے، دنیا میں پاؤں جمانے کی کوشش کی لیکن آج تک کسی کے پاؤں نہیں جم سکے۔ وہ کون تھے؟ فرعون تھا، نمرود، بڑے بڑے آئے، اپنے بڑے سکے جماتے رہے، بڑی کرتے رہے، لیکن کیا وہ موت سے بچ سکے؟ نہیں، جب وقت آ گیا وہ بھی چلے گئے۔ بڑے بڑے علم و فضل والے جن کے پاس علم تھا، بڑی بڑی کتابیں لکھی، لیکن جب موت کا وقت آ گیا وہ بھی چلے گئے۔ بڑے بڑے دولت والے، ان کے پاس دولت کے انبار تھے، دولت گنی نہ جا رہی تھی، لیکن جب وقت آیا تو وہ بھی چلے گئے۔ بڑے بڑے زہد و ورع والے، تقوی والے، نماز روزے والے، لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا وہ بھی چلے گئے۔ کوئی نہیں رہا، بلکہ یہ ذہن میں رہے، اپنے ذہن میں بٹھائیے، اس سے دنیا کی بے ثباتی آیا، بلکہ جس ذات کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات بنائی، جب وقت آیا تو وہ بھی دنیا کو خیر باد کہہ کے چلے گئے۔ جب وہ نہیں رہے یہاں تو کس نے رہ جانا ہے؟ کسی نے بھی نہیں رہنا، نہ نیک نے نہ بد نے، سب نے چلے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد میں جب تم جہاں کہیں بھی ہو موت آ جائے گی، اگر کہ مضبوط قلعہ کے اندر ہو جاؤ، کوئی پہاڑی پہ چلے جاؤ، مضبوط دیواریں بنا لو، کوئی نہ آ سکے، جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت تو آ ہی جائے گی، موت تو آ ہی جائے گی۔ آئیے اس وقت سے پہلے تیاری کرتے ہیں، اس وقت سے پہلے اپنے ساتھ کچھ لے جاتے ہیں۔